میرے ساتھ جو کوئی ہندو ملنے آئے یا سکھ ملنے کے لیے آئے نا، جیسے کینیڈا میں، کبھی اسلام کی تبلیغ نہیں کرتا انہیں، نہیں کرتا. بس یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسلام کی تبلیغ کا موقع نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ ایک ملک میں تھا تو ایک سکھ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، بڑی عقیدت میں ایسے بیٹھ رہے ہیں، بڑی اپنی پگڑی وگڑی بھی تھی ان کی. ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے نے ان کو اسلام سمجھانا شروع کر دیا. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے ان کو چپ کرایا. میں نے کہا آپ کیوں فنٹر بن رہے ہو یار؟ میں بیٹھا ہوں، آپ بلا وجہ شروع ہو گئے. کہہ رہے نہیں یہ غیر مسلم ہے. میں نے کہا غیر مسلم ہے، وہ آیا ہے، ملا ہے، مل کے چلا جائے، ختم. آپ چاہ رہے ہو کہ وہ آئندہ نہ آئے؟ بھائی اسلام اور کفر اتنا واضح ہے نا. دیکھو اجتماعی سطح پہ دعوت جب دی جاتی ہے تو سب سنتے ہیں. انڈیویجولی جب آپ کسی کو پکڑ کے سمجھانا شروع کر دو نا تو وہ پھر اس میں ری ایکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، آپ نے میرے مذہب پہ یہ اعتراضات شروع کر دیے. تو یہ حکمت اور بصیرت کی بات نہیں ہے، یہ بے موقع دعوت ہے. بھائی وہ آئے، بیٹھے، گپ شپ لگائے، بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے. پھر وہ خود ہی سن لے گا. اچھا پھر وہ میرے بیان بھی سننے کے لیے آئے تو میں نے ان کو منع کیا. میں نے کہا تبلیغ نہیں کرو، چپ کر کے بیٹھے رہو. اور معلوم ہے شوق ہوتے ہیں آگے جانے کا. چپ کرو یار، تم بیٹھو آرام سے، تمہیں زیادہ اگلے کو مسلمان بنانے کا شوق ہے. ہم یہاں فارغ ہیں کیا؟ تو بس آئے، گپ شپ ہے، محبت ہے، چلو بھائی کھاؤ پیو، چائے پیو، چلے جاؤ. کافی، یہ بہت زبردست تبلیغ ہو گئی ہے. یہ ہو گئی ہے تبلیغ. جتنی ہم مکلف تھے نا اتنی تبلیغ ہو گئی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ بیان میں بھی آ جایا کریں. وہ خود ہی آ گئے بیان میں، پورا بیان بیٹھ کے سنا. میں نے اس پورے بیان میں کہیں بھی اگلے کو ہٹ نہیں کیا، کہیں بھی اگلے کو نہیں سمجھایا کہ بیٹا تجھے کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ. بلکہ اس دن تو میں نے غیر مسلموں کے مذہب کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی ہے. تو اللہ نے ہر شخص کو اتنا شعور دیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں حق اور باطل کی پہچان کرنے لگتا ہے.